إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آج عید الفطر کا دن ہے. مطلب کہ مسلمان نے اللہ رب العالمین کا حکم مان کر جو پورا مہینہ رمضان المبارک کا روزے رکھے، تلاوت قرآن مجید، صدقہ خیرات، دیگر عبادات میں دعا، قیام اللیل، یہ سارے جو اعمال کیے ہیں آج اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین باہا بہم الملائکہ، ان مسلمانوں کے ساتھ فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ جو اجیر مزدور مزدوری صحیح کرے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وکرمی، میری عزت کی مجھے قسم، میری جلالیت کی مجھے قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، وعلو مکانی، میری بلند و بالا ذات کی قسم، میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کیا. یہ عام معافی کا اعلان ہے. لیکن یہ کن کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یقیناً اس پورا مہینہ کما حقہ روزے رکھیں، نمازوں کی پابندی کی، نوافل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا،
زکوٰۃ بھی ادا کی اور نفلی صدقہ خیرات بھی کیا، دعا بھی کی، دن کو روزہ رکھا، رات کو قیام کیا. یہ تو ان کو خوشی، اس نے مزدوری صحیح کی. لیکن ذرا وہ مسلمان غور کرے کہ جس نے رمضان کے روزے ہی نہیں صحیح رکھے، روزے رکھ کر بھی اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، وہ کس منہ سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوا؟ اس لیے سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے. دوسرے نمبر پر، کیا جنہوں نے یہ نمازیں، دعا، تلاوت قرآن مجید، باقی اعمال کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، صرف یہ ایک ہی مہینہ؟ کیا یہ عبادت صرف رمضان کا مہینہ؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، موت کے وقت تک اللہ کی عبادت کریں. ایک مہینہ یا مہینے کی یا سال کی ایک رات کو عبادت نہیں. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں جی لیلۃ القدر کو عبادت کر لی تو اب بس ختم. نہیں، رمضان کے بعد انسان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا اور کون سے کام کرنے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے بچنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما امرتکم بشیء اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم. جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَدَعُوهُ. اور جب میں تمہیں کسی کام کے کرنے سے منع کر دوں اس سے بالکل پیچھے ہٹ جاؤ. حدیث کے الفاظ غور طلب ہے. جس چیز کا حکم دوں اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو. جتنی ہمت انسان کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جس سے منع کر دیا جائے اس سے ٹوٹلی طور پر منع ہو جانا ہے، رک جانا ہے. یہ نہیں کہ وہاں عذر یہ نہیں ہوگا یا اللہ میں تو بچ نہیں سکا، یہ مشکل تھی، خاندان آڑے آ گیا، اولاد کی وجہ سے حرام سے نہیں بچ سکا، فلاں کام نہیں. وہاں بچنا ہے. کرنے میں استطاعت، نہ کرنے میں کوئی استطاعت نہیں. بلکہ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بالکل پیچھے آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى. قالوا ومن ابى یا رسول اللہ. آپ نے میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون بد نصیب ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابى. جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اسی طرح رمضان کے بعد نمازوں کی پابندی، جس طرح رمضان المبارک کے اندر باجماعت نماز کی پابندی کی ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح نماز کی پابندی کرنی ہے. کیونکہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم. اگر تمہارے کسی دروازے کے سامنے، کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے نہر ہو، یغتسل فیہ فی اليوم 5 مرات، وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے، حل یبقی من درنہ شیء. کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ نہیں. اب میں فضائل کا مثل الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے. جب تم 5 نمازیں پڑھتے ہو تو تمہارے گناہ سارے اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح تم 5 مرتبہ غسل کرو تو تمہارے جسم سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے. نمازوں کی پابندی. اسی طرح رمضان کے اندر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی. بڑھ چڑھ کر انسان کے دل فارغ بیٹھا ہوں چلو قرآن مجید کی تلاوت کی. یہ صرف رمضان میں نہیں، اپنی روٹین بنائیں اس کو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو جو اعمال ہیں ضروری نہیں کہ آپ بہت زیادہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ کو عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو بے شک تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو.
ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کریں ضرور روزانہ۔ رات کو آپ نے پورا مہینہ تراویح، نماز تراویح قیام کیا ہے، آپ نہیں کر سکتے لمبا قیام، 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور۔ آپ رمضان کے اندر آپ نے دیکھا خیر، ہم کہتے ہیں خیر واجب ہے، بہت زیادہ لوگوں نے صدقہ خیرات کیا، افطاری مال بڑا خرچ کیا۔ آپ رمضان کے بعد بھی بے شک 100% خرچ کریں، ربع دینار خرچ کریں، لیکن روزانہ کریں، تھوڑا ہو، ہمیشہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو وہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں چاہیے کہ کثرت عمل نہیں، وہ تو یہ چاہتا ہے تمہارا عمل اچھا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم نے اچھے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، روزہ، آخری بات، روزہ جو ہم نے رکھا ہے پورا مہینہ، اس نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ سب سے بڑا سبق صبر کا، ضبط نفس کا۔ ہم نے صبر کیا، کس بات پہ ہم نے صبر کیا؟ وہ چیزیں جو جائز تھیں، حلال تھیں، ہم نے ان کو بھی ترک کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ سحری کر لی ہے، طلوع فجر ہو گئی ہے، اب مغرب تک کچھ کھانا نہیں، روٹی سامنے ہے، کھانے پینے کی چیزیں سامنے ہیں، حلال ہیں، ہم نے نہیں کھائی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے اپنے آپ کو بچا دیا۔ جب رمضان کے اندر جائز اور حلال کام، ان سے ہم نے اجتناب کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ چاند رات، عید کا دن، اور ہم ساری حدیں پر مال کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، ایک شخص نے کھانا کھایا، کس لیے کھایا؟ جسم کو طاقت آئے، جسم صحت مند ہو، کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد اپنے منہ میں انگلی ڈال کر جو کچھ اس نے کھایا تھا وہ نکال دیا باہر۔ بعد میں کہتے ہیں جسم کمزور ہو رہا ہے، جسم کمزور ہو رہا ہے۔ بھائی جسم تو کمزور ہونا ہی ہے، غذا کھانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ جسم کو طاقت آئے۔ جب آپ نے غذا کھا کے اس کو ابھی جسم کا حصہ بننے ہی نہیں دیا، اور اس کو پھر کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا، نکال دیا، کیا کر دی ہے؟ یہ جسم کا حصہ بنا ہی نہیں تو تجھے طاقت کیسے آئے گی؟ اسی طرح اس آدمی کی مثال ہے جس نے پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، اللہ رب دعا کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ جو ہی عید کا دن آیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار دی، حرام کاموں میں پڑ گیا۔ سارا مہینہ انسان کوشش کرتا رہے آنکھ میں حیا پیدا ہو، کسی کی تو نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہے، کہیں روزے کے اجر و ثواب میں کمی نہ واقع ہو جائے۔ اور جیسے ہی رمضان گزرا، اس کی آنکھ سے حیا ختم ہو گئی۔ پورا مہینہ اس نے کوشش کی جھوٹ نہ بولے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کر کے اس نے جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ نہیں دیا، فراڈ نہیں کیا، چغلی نہیں کی، غیبت نہیں کی، ان سارے کاموں سے بچتا رہا۔ جو ہی رمضان گزرا پھر وہی کام۔ اس کو روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے جو صبر اور ضبط نفس تھا اس کو کیا حاصل کیا پورا مہینہ؟ یہ ٹریننگ ہے، تدریب کا مہینہ تھا کہ انسان کی ٹریننگ ہو کہ تم اللہ کا حکم مان کر کھانا پینا تو نے چھوڑا ہوا تھا، تو کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہے کہ نافرمانی سے انسان اجتناب کرے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم انہی نیک اعمال پر دوام اور ہمیشگی کریں گے کہ جن کو ہم رمضان المبارک کے اندر کرتے رہے ہیں، پھر یہ پتہ چلے گا کہ ہاں واقعتاً ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے یہ روزے قبول ہوئے ہیں۔ کیونکہ سلف صالحین کا یہ مقولہ ہے کہ جب انسان نیکی کے بعد نیکی کرنے کی اور زیادہ جستجو
अपने अंदर पैदा कर लेता है, उसके अंदर पैदा होती है, तो इसका मतलब है उसकी नेकी काबिल कबूल है। और अगर वो नेकी के बाद फिर उसकी वो रग़बत खत्म हो जाती है, इसका मतलब है कि उसने नेकी अल्लाह के लिए नहीं की, एक आदत पूरी की है, उसको कोई फायदा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी किताब और सुन्नत को समझकर उस पर अमल करके जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من شرور سمعنا ومن شرور بصرنا ومن شرور لساننا ومن شرور قلوبنا ومن شرور منينا. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر صالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم عيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير فاضح. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وغزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا واهدهم صراطا مستقيما. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك باليهود وعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود وعوانهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله تعالى.